یہ جو ہے نا پولیس گولمول سا لکھ گیا ہے گوگی بٹ صاحب کو، بے گناہ لکھ گئی ہے تقریباً۔ اب پولیس والے جو ہے نا پیروں پہ بہار ڈالنے والے نہیں ہیں، وہ ہوکے پینے والے، وہ تگڑے پولیس والے ابھی بیچارے بچے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پہ کہے نا کہ ملزم میری تفتیش کے دوران جو ہے بے گناہ پایا گیا، تو اس کے نام، بیلٹ نمبر، تھانہ اور اس کے عہدے کے مطابق اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ایسا ہی نہیں، عدالت میں سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ بندہ بے گناہ ہے۔ سیم پوزیشن اس کیس کی ہے گوگی بٹ صاحب کی۔ یہ کیس میں دیکھیے گا آپ انٹرم سیشن کورٹ سے نہیں ہو، بٹ صاحب جو ہے وہاں سے ظاہر ہے کہ قانون کے مطابق آج تک انہوں نے غیر قانونی کام تو کیا رہے، کیونکہ ہمیشہ کیس کو جو ہے نا بٹ صاحب نے بیل کنفرم کروائی ہے۔ گوگی بٹ صاحب کے اوپر ایک مقدمہ ایسا نہیں جس کے ٹرائل کو انہوں نے بھگتا ہو۔ ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہے نا، یہ کوئی گلی کے محلے کے کوئی لفنڈے تو ہے نہیں کہ جن کے پیچھے سی سی ٹی، ان کی تو محل لاہور کی بہت بڑی دشمنی۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے، بدماش زمین بوس ہو گئے ہیں اور گوگی بٹ منظر عام پہ آ گئے۔ اگر آپ انٹرم کے دوران آپ کی بیل ہو جاتی ہے کینسل، آپ ایک دن کے لیے جیل چلے گئے، ایک دن کے لیے صرف، اگلے دن آپ کی ضمانت ہوئی ہے تو آپ کو 3 سال تک کیس کا ٹرائل بھگتنا پڑنا ہے۔ السلام علیکم، میں مرتضی بٹی، تسی دیکھ رہے ہو سوچتا پاکستان۔ ناظرین، چوہش صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے جس میں لفظ یوز کیا ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور یہ ٹیفی بٹ صاحب کے کزن گوگی بٹ صاحب کے بارے میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کافی زیادہ واویلا مچایا گیا تھا کہ انہیں امیر بلاج کے قتل کیس میں گناہ گار لکھا گیا ہے جے آئی ٹی رپورٹ میں۔ چوہش صاحب سے پوچھتے ہیں انہوں نے جو پروگرام میں انکشافات کیے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم چوہش صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چوہش صاحب، آپ نے یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں۔ بٹ صاحب پتہ ہے کیا، میں آپ کو چیز بتاتا ہوں، ایک ہوتا ہے پبلک کے لیے نا، پبلک کی ڈیمانڈ کے اوپر کام کرنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس میری رائے لینے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے ماضی میں جو میرا تجربہ ہے نا، میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے باتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے نا پولیس گول مول سا لکھ گیا ہے گوگی بٹ صاحب کو، بے گناہ لکھ گئی ہے تقریباً، اور وہ اتنا ہی لکھ سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ وہ خانہ نمبر 2 ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر نام لکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پولیس کا جو ہے نا خانہ نمبر 2 میں یہ بندہ ملزم جو تھا، اس کا ہم لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب بندہ بالکل ٹوٹلی بے گناہ ہے۔ اب وہ دور چلا گیا ہوا ہے۔ ایک ٹائم تھا 90 سے پہلے پولیس والے خانہ نمبر 2 میں بھی لکھتے تھے، 90 کے بعد یہ دھیما 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 ہوتے اب یہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اب پولیس والے جو ہے نا پیروں پہ بہار ڈالنے والے نہیں ہیں، وہ ہوکے پینے والے، وہ تگڑے پولیس والے ابھی بیچارے بچے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، یہ نا بندے کو گول مول سا لکھ دیتے ہیں اور عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کٹہرے کے اندر آتے ہیں نا، تو جج صاحب آپ کو پوچھتے ہیں، ہاں بھائی کی نام تیرا؟ آپ کہتے ہیں محمد طاہر، تھانہ چونگ، عہدہ اے ایس آئی، بیلٹ نمبر 6662، ہاں بھائی تفتیش کی کہہ رہی، وہ وہاں پہ ڈر جاتا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ کہے نا کہ ملزم میری تفتیش کے دوران جو ہے بے گناہ پایا گیا، تو اس کے نام، بیلٹ نمبر، تھانہ اور اس کے عہدے کے مطابق اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ایسا ہی نہیں، عدالت میں سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، اس کا ذمہ دار وہ ایسا ہی ہے۔ اب وہ عدالتی طور پہ جو ہے نا، جب نوٹس جاتے ہیں کہ پہلے اس نے ایویڈنس دی اور بعد میں آگے عدالت میں پلٹا کھا گیا، تو یہ شوکت نوٹسوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ وہ غلط ایویڈنس نہیں دے سکتے، میری بات ہو رہا پہلے یہ سمجھنا۔ اب وہ پولیس والا کیا کرتا ہے، وہ آگے وہاں پہ ضمنی پڑے گا، وہ کہے گا جی ایس پی صاحب کا بورڈ بیٹھا، انہوں نے تفتیش کے دوران یہ لکھ دیا ہے۔ میرے ایک مقدمے کا میں نے حوالہ دیا جس میں نے کہا تھا کہ میرے اوپر تھا معاملہ، انہوں نے لکھ دیا ہے کہ موقع پہ موجود اور بھاگنا ثابت نہیں ہوا۔ یہ گول مول سا یہ نہیں ہوتا بے گناہ۔ بے اگر میں موقع پہ موجود یا میرا بھاگنا ثابت ہے، بے گناہ لکھ دو، بے گناہ نہیں لکھتے، اپنے نام سے وہ لکھا جائے، یعنی کہ ان کو حساب دینا پڑے گا، تو کس طرح کیا بے گناہ، یہ عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ کورٹ لکھے کہ اس نے یہ لکھا تھا تفتیشی نے کہ موقع پہ موجودگی اور بھاگنا ثابت نہیں، لہٰذا میری اوپینین یہ ہے کہ بندہ بے گناہ ہے، عدالت اس کی بیل لے لیتی ہے۔ سیم پوزیشن اس کیس کی ہے گوگی بٹ صاحب کی۔ یہ کیس میں دیکھیے گا آپ انٹرم سیشن کورٹ سے نہیں ہوگی، بٹ صاحب جو ہے وہاں سے ظاہر ہے کہ قانون کے مطابق آج تک انہوں نے غیر قانونی کام تو کیا رہے، کیونکہ ہمیشہ کیس کو جو ہے نا بٹ صاحب نے بیل کنفرم کروائی ہے۔ آج تک گوگی بٹ صاحب کے اوپر ایک مقدمہ ایسا نہیں جس کے ٹرائل کو انہوں نے بھگتا ہو۔ بٹی صاحب دیکھیں ایک چیز آڈینس کو پتہ ہی نہیں ہے، بیل اگر آپ کرواتے ہیں نا انٹرم اور باہر وہ کنفرم ہو جاتی ہے، آپ کی تاریخیں ختم، کیس ختم۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ انٹرم کے دوران آپ کی بیل ہو جاتی ہے کینسل، آپ ایک دن کے لیے جیل چلے گئے، ایک دن کے لیے صرف، اگلے دن آپ کی ضمانت ہوئی ہے تو آپ کو 3 سال تک کیس کا ٹرائل بھگتنا پڑنا ہے۔ کتنی عجیب سی بات بتائیے آپ کو۔ اس لیے لوگ نا بیل کو باہر ہی کنفرم کرانے پہ زور دیتے ہیں کہ باہر بیل کنفرم ہو گئی، ہمارا ٹرائل ختم ہو جائے، ہمیں ٹرائل میں نہیں جانا پڑے گا، تریحیں شہادتیں نہیں، ہم یعنی کہ ضمانت کنفرم اس کیس کی ہوتی ہے جس میں آپ تقریباً 90% بے گناہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بٹ صاحب نے آج تک جتنی ضمانتیں کروائی ہیں قتلوں کی، وہ انہوں نے بیل ہمیشہ باہر کنفرم کرا رہی ہے، ایک کیس کا انہوں نے ٹرائل نہیں بھگتا ہوا۔ یہ ان کا ریکارڈ ٹریک ہے، اور اس میں کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں مشین گنیں دکھا کے۔ وہ قانون کے مطابق، قانون کا وہ سارا اچھے وکلاء کو ہائر کرتے ہیں، وہ اپنی وہ جو کیس کی جو ہے
جو بھی اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, حالات ہوتے ہیں, وہ پبلک کرتے ہیں, اور یہی چیزیں ان کو ریلیف دے جاتی ہیں. پاکستان میں دیکھیں بات سنیں, لاہور کے بڑے بڑے طاقتور پولیس آفیسر تھے نا, جو ان کے دھڑا بندی میں بھی تھے, ان کی دشمنی جس پارٹی کے ساتھ اس کی بھی دھڑا بندی پولیس والوں کے ساتھ, تو بڑے کریشوں کے اندر سے گوگی بٹ نکلا ہوا ہے. تو وہ بندہ جن اس حالات میں مجھے یہ بتائیں, وہ عام آدمی جسے بیل لے لیے, ورنہ لوگ زمین بوس ہو گئے ہیں, بدماش تو غائب ہو گئے ہیں. اس کا مطلب اس کو یہ پتہ ہے کہ میں ان حالات میں بھی جاؤں, میں بے گناہ. اس بندے کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے, جب نکلے کورٹ میں آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا چوئی صاحب, اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جب سی سی ڈی کا عروج بہت زیادہ تھا, سی سی ڈی کا جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اب زیر زمین چلے گئے ہیں, تو اس وقت گوگی بٹ صاحب منظر عام پر آئے, ضمانت لی, اور اب انہیں یہ جے آئی ٹی میں گناہ گار ثابت کیا لکھ دیا گیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا کیس سی سی ڈی کے حوالے ہوگا یا ایسی سب فوائیں ہیں؟ نہیں, میری بات سنیں, سی سی ڈی پہلے سی سی ڈی کو ماموں تو نہیں پورے لاہور کی بن گئی. یہ کیس آلریڈی جو ہے سی سی ڈی سے پہلے کا ہوا ہے. اور دوسرا اس میں جو ہے نا, جو آپ بات آپ کر رہے ہیں کہ یعنی اس کیس کے اندر جو ہے سی سی ڈی اس کو تو نہیں لے جائے گی, یہ کوئی بلائنڈ مرڈر تو ہے نہیں, نامزد ملزمان ہے سارے. اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہے نا, یہ کوئی گلی کے محلے کے کوئی لفنڈے تو ہے نہیں کہ جن کے وجہ سی سی ڈی, ان کی تو محل لاہور کی بہت بڑی دشمنی, بہت بڑے برانڈ ہیں یہ بندے. ایسے بندوں کو جو ہے نا سی سی ڈی کبھی بھی ایسے چکروں میں نہیں پڑے گی. ان کو جتنا عروج اللہ نے دینا ہے اس کے اوپر وہ چلے گئے ہیں. یہاں پہ سی سی ڈی کو نظر لگنے کا خطرہ ہے, تو میرا نہیں خیال میں ایسی کوئی حرکت کریں, کسی بندے کا ناجائز کریں. دشمن داروں کو وہ ٹچ کرتے ہی نہیں ہیں. اور رہی بات آپ کی کہ وہ گوگی بٹ کی, گوگی بٹ جو ہے اس حالات میں کیوں, آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے. بدماش زمین بوس ہو گئے ہیں اور گوگی بٹ منظر عام پہ آ گیا. یہی تو سوشل میڈیا پر سوال اٹھا, اور سوال اٹھا, میں لوگوں کو نہیں نا پتہ ہے, لوگ ہمیں چبلے مار رہے ہیں, ہمیں چورن بیچ رہا ہے. میں نے آپ سے اتھینٹک باتیں کر دی, مجھے ڈونٹ کیئر, مجھے نہیں اس چیز کی پرواہ لوگ نیچے کیا لکھیں گے. مجھے یہ پتا ہے لوگ کل یہ لکھیں گے چودھری بات صحیح کرتا ہے. یہ دیکھیے گوگی بٹ کی سیشن سے بیل نہیں ہوئی, ہائی کورٹ نے بیل لے لینی, ہائی کورٹ سے بیل ہو جائے گی. اور یار یہ بٹی صاحب, آپ کو میں کیسے بتاؤں, آپ نے رپورٹ پڑھی ہے, آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے, پڑھی ہے آپ نے رپورٹ. اس رپورٹ کے اندر گناہ گار لکھا ہی نہیں ہوا اس کو. ایک ہوتا ہے کہ آپ یہ نا, یہ نتیجہ ہے پورے کیس کا نتیجہ ہے. اس میں نا آپ اگر کہہ رہے ہیں اینڈ پہ اپنی فائنڈنگ دے رہے ہیں 4 لائنوں میں, 4 لائنیں آخری پڑھ لیں, اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو ہے نا وہاں پہ موجود تھے. ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو موجود ہے جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے گاڑی میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, یا ان دونوں کے موبائلوں کی لوکیشن جو ہے نا فلاں بوتھ کیا, اور یہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک وہیں کی آ رہی ہے. یہ پیور ایویڈنس ہے. یہ آپ کی اوپینین پہ سوال نہیں ہے. آپ کہتے ہیں گوگی, اس میں یہ لکھا ہوا ہے گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو ہے نا, یہ جو ہے نا گناہ گار پائے گئے ہیں. یار اللہ کے بندے, پھر میں بٹی صاحب تانوں کی کہاں, اور یہ آپ کی اوپینین ہے جی, سمجھ آئیے, دماغ میں زور ڈالیں نا. آپ ایک تفتیشی ہیں, آپ نے یہ فکرہ لکھ دیا ہے کہ جی یہ جو تیفی بٹ اور گوگی بٹ وہاں پہ موجود ہے, حدیث لکھ دیا آپ نے, عدالت نے آپ کی لکھی بات پہ سزا دے دینی, پروف دیں اس کا کہاں پہ, ایویڈنس تو ہے. یہاں پہ وہ لکھنا چاہیے تھا کیمرہ سی سی ٹی وی, یا ان دونوں کا, تیفی بٹ کا موبائل نمبر یہ تھا, گوگی بٹ کا یہ موبائل تھا, بلاج اتنے بجے قتل ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ پہلے سے لے کے آدھا گھنٹہ بعد تک کی لوکیشن سیم بوتھ کی ہے, پھر وہ گناہ گار. تو یہ چیزیں یہ پبلک کو پتہ ہی نہیں, پبلک کو میں بتا رہا ہوں, ایویڈنس ہے نہیں, زبانی کلامی اوپینین یار, یہ اوپینین ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں گوگی بٹ کو گناہ گار کر دیا, اب تفتیشی صاحب جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے جتنے مرضی سے آنا شگرد ہے میرے, وہ یہ آنر ساری دنیا کو میں بتا رہا ہوں, انہوں نے اپنی اوپینین دے دیا, لوگ ان پیچھے کتے کے پیچھے کانوی سے دوڑ لگا دی, کان دیکھا نہیں کسی نے. چوئی صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اب سیشن کورٹ سے ان کی بیل جو ہے کینسل ہوگی؟ سیشن کورٹ کبھی بیل نہیں لیتا, وہ گناہ گار بندہ ہو یا بے گناہ آخری اسٹیج تک بھی ہو, بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ نا. تو آگے آپ جا کنٹیسٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ہائی کورٹ میرڈ ہوتا ہے, وہاں پہ بیل کنفرم ہوگی. چوئی صاحب آپ امیر بلاج کے کیس کی اس وقت کی صورتحال سے کیا اخذ کرتے ہیں, آگے جا کے کیا بنے؟ یہ ہے کہ جو ہے نا سارا وزن ابھی تیفی بٹ صاحب کے اوپر پڑے گا. کل کو تیفی بٹ صاحب بھی آگے پیش ہوں گے, وہ ضمانتیں جن کی ہوئیں گی ان پہ ڈال دیں. عدالتوں میں یہی کام ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں, خاص کر کے اس طرح ہوتا ہے نا. تو ابھی تیفی بٹ کے بھاگنے کی وجہ سے نا یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے کیس نا, سارا ملبہ اسی کے اوپر ڈال دے جائیں گے. جو انہوں نے کروایا مرکزی ملزم تیفی بٹ ہے نا, وہ تو ابھی تک چلان اس کا ہوا ہی نہیں, وہ پکڑا ہی نہیں گیا. یہ سارے ملبہ اس کے اوپر ڈالیں گے, ریلیف لیں گے, موتی موتی گرے گا, ساری مالا ٹوٹ جائے گی, یہ کیس کی بیل ہو جانی ہے. بہت مہربانی چوئی صاحب. ناظرین آپ نے چوئی صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے کافی زیادہ ڈیپلی جو ہے اس کیس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے گوگی بٹ صاحب کو اس کیس کے اندر سے ریلیف ملا ہے اور وہ ضمانت کس طرح کنفرم کروائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اور شاہی چوئی صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.